حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگل کی سیر قضاء و قدر دکھاتی ہے دیکھیے کیا کیا ہوا جو حضرت یوسف کو شوق صحرا کا. جب برادران یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب نہایت لطف و بہار کے دن آ گئے ہیں اور صحرا نہیں رہے ہیں بلکہ بہشت بری کا نمونہ بن رہے ہیں، تو ایک روز سب کے سب جمع ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے. ایک نے دوسرے سے کہا کہ لو بھائی مبارک ہو، وہ موسم آ گیا جس کے لیے مہینوں سے ہماری آنکھیں انتظار مجسم بنی ہوئی تھی اور مدتوں سے ہم ان دنوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے. نہایت خوشی کی بات ہے کہ وہ خوشگوار ایام آ گئے جس سے ہمارا گوہر مقصود ہمارے ہاتھ آئے گا اور ہم اپنی مراد کو پہنچیں گے. چلو اور چل کر یوسف کو والد سے علیحدگی میں بیٹھا کر صحرا کی کیفیات اور جنگل کی روح افزا لذت پر مائل کریں تاکہ وہ گرویدہ ہو کر والد ماجد سے خود ہی اجازت حاصل کر لے اور ہمارے ساتھ جنگل کی راہ لے. چنانچہ یہ مشورہ کر کے تمام برادران یوسف ایوان اسرائیل میں پہنچے اور پیارے یوسف کو اشارے سے ایک طرف بلا کر پیار و محبت سے بٹھایا اور بہت کچھ تالیف قلب اور دل بستگی کی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یوسف تم ہمیں غیر سمجھتے ہو، حالانکہ ہماری جان تم پر فدا اور قربان ہے اور ہم تمہیں دل سے چاہتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جب بھی سیر و شکار کو جاتے ہیں اور وہاں قسم قسم کی کیفیتیں اور بہاریں نظر آتی ہیں تو اس وقت ہمارا دل تمہارے لیے لوٹتا ہے اور وہ تمام سیر و تماشا تمہارے بغیر ہمارے لیے خوارو ہو جاتا ہے اور کسی کیفیت اور بہار کے دیکھنے کو دل قبول نہیں کرتا. کیا ہی اچھا ہو کہ تم ایسے موقعوں پر ہمارے ساتھ ہوا کرو جس سے نہ صرف ہم خوش ہوں گے بلکہ جنگل کی ان کیفیات و لذت اور صحرا کی وہ پرفضا بہاریں دیکھ کر تمہارا دل بھی اس درجہ مسرور ہوگا کہ تم کو زندگی کا لطف آ جائے گا اور عجائبات قدرت کے کرشمے دیکھ کر تمہاری روح کو تازگی اور دل کو تقویت حاصل ہوگی. اور اس سے چند روز پہلے کا ذکر ہے کہ ہم سیر و شکار کے لیے تیار ہوئے اور ہم نے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلنے کو حضرت والد ماجد سے کہا اور بہت کچھ منت سماجت کی مگر انہوں نے اجازت نہ دی اور تمہیں ہمارے ساتھ نہ جانے دیا. خیر ہم سیر و شکار کو چلے گئے لیکن تمہارے بغیر کسی بھی کمبخت کو صحرا کا لطف حاصل نہ ہوا اور ہم ہر وقت وہاں یوسف ہی یوسف کرتے رہے. اچھا اب موسم کو پربہار اور صحرا کو گل و گلزار دیکھ کر پھر ہمارا دل سیر و شکار کے لیے مائل ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی اس کے لیے ہم نے یہ بھی قسم کھا لی ہے کہ جب تک یوسف ہمارے ساتھ نہ ہوں گے ہم ایک نہیں لاکھ سیر و شکار میں ہرگز نہیں جائیں گے اور ہرگز نہیں دیکھیں گے یہ گل و گلزار. اور وائے ہے ہمارے حال پر کہ ہمارا چھوٹا سا بھائی گھر کے قید خانے میں رہے اور ہم سیر و شکار کرتے پھریں. غرض یہ کہ بھائیوں کی یہ انتہائی گہراؤں کی باتیں حضرت یوسف کے دل پر اثر کر گئی اور وہ بھائیوں کے ہمراہ چلنے کے لیے بالکل آمادہ اور تیار ہو گئے اور فرمایا کہ حضرت والد ماجد سے اجازت حاصل کرنی ضروری ہے جس کے لیے میں خود ان سے عرض کرتا ہوں اور آپ بھی ان سے کہیے. امید ہے کہ وہ اجازت دے دیں گے تو میں ضرور تمہارے ساتھ سیر و شکار میں چلوں گا. یہ سن کر تمام بھائی خوش ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے اور سیدھے والد صاحب کے عبادت خانے میں پہنچے
اور اپنے سیر و شکار کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ موسم نہایت پرفضا ہے اور خوشکیف ہے، اگر آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم بھی مسرور ہوں اور اس کا ننھا سا دل بھی شاد ہو جائے۔ جن کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیوں کر ہو یعقوب سے یوسف جدا، کس طرح کیوں کر گوارا ہو بھلا، آئینہ یعقوب کا ہے جو پسر، اس کی دوری شاک ہے اور ظلم تر، مجھ کو ڈر ہے خوف ہے دہشت ہے یہ، خوبصورت چاند سی صورت ہے یہ، تم کہیں غافل رہو اس سے وہاں، بھیڑیا کھا جائے اس کو بے گناہ، کیا کرو گے تم تو جب ایسا ہوا، کیا کروں گا میں جو یہ جاتا رہا۔